میری جو بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو گناہ کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے، اور گناہ کرنے والا اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اپنے آپ پہ ظلم کرے، تو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے؟ میں آپ سے روٹی چھین لوں یہ آپ پہ ظلم ہے، لیکن گناہ کروں یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ تو کسی سے روٹی چھین کر، حالانکہ روٹی چھیننا بھی گناہ ہے، وہ بھی اپنے آپ، ہر ظالم پہلے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ظلم کرو گے تو تم پر بھی ظلم کیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آدمی گناہ کرے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ مثال کے طور جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ عوام کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ قرآن کی بھی حق تلفی کرتا ہے، وہ حدیث کی بھی حق تلفی کرتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، یہ ہزاروں کے مجمع میں 80% لوگوں کی تکلیف ہے کہ مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، لوگوں کروٹیں بدلتے ہیں، چین کی نیند نہیں آتی، وجہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو۔ اور جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے، پکڑ، تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اللہ نے اس کی پکڑ کر لی ہے، اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے۔ اس لیے جب انسان گناہ کرے گا تب اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ نے گناہ اس لیے حرام نہیں کیا کہ تم گناہ کرتے ہو تو خدا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، خدا کا تم کوئی نقصان کر لیتے ہو، گناہ سے خدا رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ نقصان سے بلند ہے، نفع سے بلند ہے، تغیر سے بلند ہے، تبدیلی سے بلند ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ لا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب۔ جب کعبے پر 360 بت رکھ دیے جاتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، جب لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، صفا مروہ پر زنا ہوتا ہے پھر بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، واللہ اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ ارے پاگل ہو گئے لوگ، جب اس کے بندے عبد القادر کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا تو قادر کی شان کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا، پھر اس نے حرام کیوں کیا گناہ کو، گناہ کو منع کیوں کیا؟ شان نہیں گھٹتی اس کی شان غیرت ہے کہ وہ گناہ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، سب سے زیادہ غیرت والا۔ اب سنو، جب اس کی رحمت پر بندہ اکڑے اور نافرمانی کرے تو پھر غیرت کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی اتنی جلدی پکڑ کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی اتنی دیر سے پکڑ کرتا ہے، اور جس کی دیر سے پکڑ کرتا ہے پھر اس کو پلٹنے نہیں دیتا، جس کی جلدی پکڑ کرتا ہے اس کو بیدار کر کے جلدی سے پلٹنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آج کل کے یہ نوجوان لڑکے، میری قوم کے مالدار، میری قوم کے سیاستدان، میری قوم کے گنہگار، ہاں وہی لوگ جو راتوں کو پاپ کے اڈوں کو اور بدی کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، ہاں جن کے فریجوں کے اندر شرابیں رکھی ہوتی ہے، ہاں جو دولت کے نشے میں ایک نہیں کئی عورتوں کی کے ساتھ بدی
कबड्डी के प्लान रखते हैं। हाँ हाँ, जब तक गरीब थे तो वलियों की चौखट दिखती थी, जब मालदार हो गए तो औरतों से नाजायज ताल्लुकात कर बैठे और फिर सोचते हैं आमदनी तो आ रही है, माल तो मिल रहा है, दौलत के दरवाजे तो खुले हैं, ये मौलवी नादान है, कहते हैं गुनाह करोगे तो रोजी छीन ली जाएगी, रिस्क छीन लिया जाएगा, कटौती हो जाएगी ज़िना से रोजी में, उम्र में कटौती हो जाएगी। ये बेचारे पुरानी बातें करते हैं। हम तो ज़िना कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बदी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दौलत कम नहीं होती। उसको भी हदीस में बयान किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो पाप और गुनाह करने के बाद भी खुशहाल रहता है, समझ लो अल्लाह का मंसूबा उसके लिए बड़ी पकड़ का है। इसलिए कि जिसको जितनी ढील देते हैं उसको उतनी ज्यादा सख्ती से पकड़ते हैं। आप नहीं देखते फिरौन सदियों तक, फिरौन की उम्र कमोबेश जो है, अल्लाह अकबर, सदियों पर मुहीत बताई जाती है। बाज लोगों ने 800 साल तक बयान किया, बाज लोगों ने 1000 साल तक बयान किया, अल्लाह अकबर, बाज लोगों ने 400 साल भी बयान किया और कहा उतनी उम्र में उसके कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ, कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे मौला ये इतना बड़ा पापी खुदा होने का दावा करता है, इसका कभी सर भी दर्द नहीं करता। रब की रहमत मुस्कुरा के कहती है इसका सर ही इस काबिल नहीं कि हम अपना दर्द इसको अता करें। जिसे अपनाते उसी को दर्द अता करते हैं, और जिसको दर्द अता करते हैं फिर उसको आहे सुहागाई भी अता करते हैं, आहे सहरगाई भी अता करते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर वो जब दर्द में पुकार कर कहता है मुझे माफ कर दे, तो जितने जराइम किए होते सब माफ भी कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। फिरौन अगर एक मर्तबा भूखा रहता तो कभी खुदा होने का दावा नहीं करता। याद रखना, आप दुनिया में देख ले, गरीबों ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया, गरीबों ने कभी नबी होने का दावा नहीं किया। हमेशा दावे नबुव्वत मालदारों की तरफ से हुआ है, हमेशा दावे उलूहियत खुदा होने का दावा मालदारों की तरफ से हुआ है। वजह गुर्बत इंसान को खुदा का बना कर रखती है और दौलत के नशे में इंसान अल्लाह अकबर मगरूर हो जाता है। तो कभी वो देख कर कि हाँ ये जरूर है कि गरीबी भी कुफ्र तक ले जाती है, गरीबी शिकायत की बुनियाद पे कुफ्र तक ले जाती है और अमीरी नाशुक्री की बुनियाद पे कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए खुदा गरीबी दे तो शिकायत से बचाए, जैसे बिलाल और ये शिकायत से महफूज थे, और खुदा अमीरी दे तो नाशुक्री से बचाए, जैसे सिद्दीक, उस्मान और अब्दुर्रहमान इब्न औफ नाशुक्री से महफूज थे। याद रखना, मालदारी की बुनियाद पर आदमी तबाह होता है नाशुक्री की वजह से, और गरीबी की बुनियाद पर तबाह होता है शिकायत की वजह से। तो गुर्बत दे तो शिकायत न दे, और माल दे तो नाशुक्री न दे। ये दुआ किया करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी ये भी है जिसका मफहूम है गुनाह के बाद जिसे हम माल में उसअत दें, गुनाह के बाद हम जिसे इज्जत में उसअत दें, समझ लो कि बड़ी पकड़ का मंसूबा है, बड़े पैमाने पे पकड़ेंगे और बहुत पकड़ेंगे। आप जानते, मैंने अभी जिक्र किया एक बच्चे का कि जो तख्ते पर था, मां मर गई थी और वो तख्ता किनारे पर पहुंचाया गया, उसकी आंखों में इतना असर दिया कि वो पहाड़ों को जांच लेता कौन सा सोने का है, क्या है क्या है क्या है, ऐसे वो जांच लेता। फिर अल्लाह ने उसको दौलत से नवाजा, दौलत मिली तो वो बदबख्त रहमत पर मचलने की बजाय, आजिज़ी करने की बजाय मगरूर हो गया, और उसके बाद उसने बैतुल मुकद्दस को शहीद किया, उसने बनी इसराइल को कत्ल किया, लाखों लोगों का कातिल बना। फिर अल्लाह ने उसको जो तबाह किया है उसी का जिक्र कुरान में आया है, जिसको बुख्त नस्र कहते हैं। वो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, ये खुदा की पकड़ है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखना, खुदा की पकड़ से बचो, अल्लाह की पकड़ से बेखौफ मत रहो। उसने गुनाह को इसलिए हराम किया, ये नहीं कि उसकी शान घटती है, ये कि वो गैरत वाला है, और उसने कैसे कैसों की पकड़ की है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ऐसे लोग छोटी छोटी बात पर ऐसे पकड़े गए कि उनके तारीख में निशान जो है वो हमें दावत इबरत देते हैं। एक ऐसा मुहद्दिस, तवज्जो करें, एक ऐसा मुहद्दिस जिसको 3000 हदीसें ज़बानी याद थी, बगदाद का बड़ा मुहद्दिस, वो ईसाई हो गया, सूअर चराने लगा। किस बात पे पकड़ हुई? सिर्फ इस बात पे कि एक ईसाई मुसलमान होने के लिए आया, उसने गुरूर के साथ कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं मुहद्दिस हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। कहा ओ काफिर के बच्चे चल हट, बस ओ काफिर के बच्चे चल हट कहा। अल्लाह को यही बात नापसंद आ गई, पकड़ की, उसको काफिर बना दिया, ईसाई बना दिया उसको।
آپ غور فرمائیں. اسی طریقے سے قارون کو دیکھیں. قارون کوئی برا آدمی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہے یہ جسے قارون کہتے. ٹھیک، جو قارون کا خزانہ کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے محلے کے مالدار کی طرح قارون تھا؟ ایسا نہیں. قارون وہ آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کا کزن، ساتھ میں رہنے والا، اور پھر اتنا بہترین قاری تھا توریت کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہتا کہ میں نے توریت کسی کے منہ سے سننا ہے تو کہتے تھے قارون کو بلاؤ. قارون کے منہ سے سنتے تھے توریت، اللہ کی کتاب. وہ تھا قارون. لیکن جب زکوٰۃ طلب کی اس کو شرارت سوجی. زکوٰۃ بچانے کے لیے اس نے ہیلا کیا، جیسا کہ آج ہیلا ہو رہا ہے ہندوستان میں. مجھے پتا چلا، میں نے لوگوں سے اپنے کانوں سے سنا، یہ کہیں پڑھی ہوئی بات نہیں، کوئی افواہ کی بات نہیں. علاقے کے نام لے سکتا ہوں لیکن کسی علاقے کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے. لوگ یہ کر رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں کہ زکوٰۃ اگر لاکھوں کی نکلتی ہے تو وہ لاکھوں روپے ایک تھیلی میں ڈال دیتے ہیں، نیچے گیہوں اوپر گیہوں، بیچ میں تھیلیاں، اور کسی غریب کو بلا کر کے کہتے ہیں پہچان کے غریب کو کہ یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ لے لو. لے دیا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ گیہوں ہے، یہ تھیلی ہے، یہ سب سامان اس میں جو بھی ہے. اب یہ لے جا کے کرو گے کیا؟ ایک کام کرو، ہم کو بیچ دو. کتنے میں بیچو گے؟ اب وہ غریب کو جب پتا ہے کہ یہ 50 کلو گیہوں ہے تو اس نے قیمت کتنی لگانا ہے؟ پھر وہ بھی اس کو جس نے خود اس کو دے کر احسان کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں 5,000 کی لے لو، 10,000 کی لے لو. پھر وہی تھیلی بعد میں 5-10,000 کی لے لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو گیہوں سمجھ کے بیچ رہا تھا اور اس کے اندر لاکھوں روپے اپنی زکوٰۃ بچا لیتے ہیں. اس طرح سے ہیلے سے کر رہے ہیں زکوٰۃ بچانے کے طریقے. تو تم یہ سب کر کے اس فقیر کو دھوکہ دے سکتے ہو، مدرسے کے مولوی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم مکر نہیں کر سکتے. ہاں، پھر جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے قدرت اس پہ رحمت کے دروازے بند کر دیتی. خدا اس پہ رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہی کر رہے ہو نا. سود کھانے کے لیے الگ الگ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں. وہ فلاں مولانا نے ایسا بتایا کہ ایسے کرو گے تو ایسے کرو گے تو ایسے کر کے جائز ہو جائے گا. پیشاب کو سونے کے پیالے میں پیو گے تو بھی وہ پیشاب ہی ہے. سود، پیاج اس حرام چیز اور گندی چیز کا نام ہے جس کو قرآن نے نجس اور گندا کہہ دیا، اس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا. جو سود ہے وہ ہمیشہ حرام ہے، اور جو حرام نہیں ہے اس کو سود کہہ بھی نہیں سکتے. بلکہ مجھے تو حیرت ہے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، مسجد کے متولی صاحب، مدرسے کے چیف ٹرسٹی صاحب، بڑے بڑے لوگ جو ہمارے جلسوں کی صدارت کرتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ جناب کا سود کا دھندا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں. سفید چمکدار کپڑوں کے پیچھے کتنی گندگی چھپی ہوئی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر انسان خدا کو ناراض کرے مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں تو مخلوق بھی کبھی راضی نہیں ہوتی. انسان اگر کمروں میں چھپ کر کے اللہ کی نافرمانی کرے، کمروں میں چھپ کر، تو اللہ اس کے چھپے ہوئے کمروں کی نافرمانی کو لوگوں میں ظاہر کر کے اس کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. اور اگر انسان کمروں میں چھپ کر عبادت کرے تو عبادت کی خوشبو کو پھیلا کر لوگوں میں عزت عطا کر دیتا ہے. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، گویا کہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. محلے والوں سے چھپا رہے ہو، خدا سے بھی چھپا لو گے. مسجد کے امام سے چھپا رہے ہو، خدا سے بھی چھپا لو گے. پیر صاحب سے چھپا رہے ہو، خدا سے بھی چھپا لو گے. اور سود والوں کا انجام کیا؟ حرام کاروبار والوں کا انجام کیا؟ ساتھ میں ان کو جوانوں کو بھی. آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایزی منی کے چکر میں جو نوجوان رمی کھیل رہے ہیں، جو نوجوان جوا کھیل رہے ہیں، جوا اتنا عام کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور نوجوان آج کل کے ہیں نازک،
محنت کر نہیں سکتے, دھوپ میں دوڑ نہیں سکتے, مشقت کر نہیں سکتے, اے سی میں بیٹھ کر کے رمی کھیلو, اے سی میں بیٹھ کر کے جوا کھیلو, بستروں پہ لیٹ کر کے جوا کھیلو اور پھر حرام کماتے رہو. ہمارے مذہب میں اس کا کوئی تصور نہیں. اور